شادی کے 1.5 سال بعد وہ اپنے کمرے میں اندھیرے میں لیٹی، گھنگریالے بالوں کو انگلیوں میں گھماتے ہوئے کہیں ماضی میں کھو گئی۔ ماضی، آج اس کا میٹرک کا آخری پیپر تھا، اور اس سے زیادہ اس سے خوشی اس بات کی تھی اس کے بھائی کی شادی شروع تھی۔ گھر میں پہلی شادی تھی، اور شادی کو لے کر بہت ہی پرجوش اور خوش تھی۔ حاجی صاحب کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ اس کا نمبر دوسرا تھا، مگر وہ اپنے گھر کی لاڈلی، سب سے لاڈلی بیٹی تھی۔ شادی والے گھر مہمانوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ سبھی مہمان یعنی اس کی پھپھو، خالہ، ماموں، چاچو اور ان کے بچوں سے بہت ہی گرم جوشی سے اور خوش دلی سے ملی۔ اپنی باتوں اور عادتوں سے اسے سب کا دل جیتنا تو آتا ہی تھا۔ بازار جانے کے لیے وہ جیسے ہی نکلنے لگی تو سامنے اس کی بچپن کی دوست باہیں پھیلائے کھڑی تھی۔ پھر تو یوں سمجھو کہ اس کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ ماریا سے ملنے کے بعد اس کے ساتھ کھڑے ایک لڑکے پر نظر ڈالی تو ماریا سمجھ گئی اور بولی، ان سے ملو، یہ ہے میرے بھائی۔ یا تم بھول گئی کتنا تنگ کرتے تھے ہم ان کو؟ اس سے پہلے کہ حماد کچھ کہتا، اس نے اپنے بھائی کو آواز دی، بھائی شمشاد، خالہ کے بچے آئے ہیں، ان کو ساتھ لے جائیں۔ اور پھر ماریا کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں چلی گئی۔ پوری شادی میں بس ایک چیز بہت اچھے سے محسوس کر رہی تھی کہ حماد کی نظریں ہر وقت اس کا تعاقب کرتی رہتی تھی۔ شادی ختم ہو چکی تھی، مگر اس کے ذہن میں بھی ابھی بھی کہیں نہ کہیں حماد کا یوں دیکھنا اور اس سے بات کرنے کے موقع ڈھونڈنا باقی تھا۔ اسی سوچ میں اس کے موبائل کی رنگ بجی تو انجانا نمبر دیکھ کر کال اٹھائی۔ کال اٹھاتے ہی اس کے کانوں میں حماد کی آواز پڑی اور یوں ان کی بات کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور کب کیسے محبت نے جنم لے لیا، دونوں ہی اس بات سے انجان تھے۔ دیکھتے دیکھتے 2 سال گزر گئے اور اب گھر میں اس کی شادی کی باتیں ہونے لگی۔ حماد سے بات کرتے کرتے اسے یاد آیا کہ کل کچھ لوگ اسے دیکھنے آ رہے ہیں، اور یہ بات اس نے حماد کو بتائی تو اس نے پوچھا کہ تم کیا چاہتی ہو؟ بنا کچھ سوچے سمجھے اس نے کہہ دیا، صرف تمہیں، اور بس تمہیں۔ تو بس تم ابھی کچھ بھی بول کر ٹال دو، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ اپنے بھائی کے سامنے رونے لگی کہ بھائی، ابھی میں بس 18 کی ہوں، مجھے شادی نہیں کرنی۔ لاڈلی ہونے کا یہی تو فائدہ تھا کہ کسی نے بات نہ ٹالی، اور یوں زندگی کے مزید 2 سال گزر گئے، اور 4 سال بعد حماد پاکستان واپس لوٹا تھا، اور آج اس کی ملاقات حماد سے ہونے جا رہی تھی۔ اس کی بڑی بہن کی منگنی تھی اور حاجی صاحب کی پوری فیملی انوائٹڈ تھی۔ گاؤں پہنچ کر سب نے مل کر کھانا کھایا اور آرام کرنے کے لیے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ گاؤں میں ہمیشہ دوپہر کے کھانے کے بعد یہی روٹین تھی۔ شام کی چائے پیتے ہوئے سب اپنی باتوں میں مصروف تھے، مگر وہ تھی کہ دور بیٹھے حماد سے نظر ہی نہیں ہٹا رہی تھی، اور یہ بات اس کی ماں بہت اچھے سے جان گئی تھی، اور بنا کچھ کہے ماں سمجھ ہی جاتی ہے۔ منگنی کے دوسرے دن ہی سب گھر واپس آئے تو اس کی ماں نے کہا، بیٹا نینا، میرے کمرے میں آنا۔ وہ ان کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ جی ماما بولے، دیکھو بیٹا، تم ہماری لاڈلی بیٹی ہو، تمہارے بابا کو لوگ بہت مانتے ہیں، ان کی سفید داڑھی پر کوئی داغ نہ لگنے دینا۔ میں سب جانتی ہوں، اگر وہی سچ ہے تو بتاؤ مجھے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اچھے گھر کی بیٹیاں چھپ کر تعلق نہیں رکھتی۔ پھر کیا تھا، اس نے روتے ہوئے سب اپنی ماں کو بتا دیا۔ ماما، آپ بابا سے کیسے بات کریں گی؟ وہ تو یہی کہیں گے نا کہ میں اچھی بیٹی نہیں ہوں۔ ہاں بیٹا، مگر یہ تمہاری زندگی کا سوال ہے، ماں نے کہا۔
تم حماد سے بات کرو کہ وہ کب لانا چاہ رہا ہے اپنے گھر والوں کو۔ جی ٹھیک ہے۔ کمرے میں جاتے ہی اس نے کال ملائی۔ ہیلو حماد، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ ہاں ہاں کہو نا۔ وہ حماد ماما کو سب سچ بتا دیے ہیں اور وہ چاہتی ہیں تم رشتہ لے کر آؤ۔ کچھ لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر حماد کی آواز نے خاموشی توڑ دی۔ دیکھو مجھے بھی کچھ کہنا ہے۔ ہاں بولو کیا؟ نینا نے کہا۔ نینا ہم 4 سال سے اچھے دوست ہیں۔ ہاں کچھ پل کو مجھے لگا کہ یہ محبت ہے، مگر وہ سب وقتی تھا۔ حماد یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ 4 سال سے ہم رابطے میں ہیں اور تم کہہ رہے ہو سب وقتی تھا؟ ہاں نینا وقتی تھا، مگر ہم اچھے دوست ہیں۔ دوست؟ ہم دوست تھے تو کیوں بار بار آتے ہوئے رشتے سے تو مجھے انکار کرنے کا کہا کرتے تھے؟ نینا میں نے کہا نا سب وقتی تھا، حماد نے کہا، جیسے جسے ہم محبت سمجھ بیٹھے تھے۔ نینا آنٹی سے کہہ دو میں کبھی نہیں لا سکتا تمہارے گھر رشتہ، اور تم بھی سمجھ جاؤ، اور ہاں جب سمجھ جاؤ تو فیصلہ کر لینا۔ کال بند ہو گئی، مگر نینا ساری رات نہیں سوئی۔ صبح ماں نے حالت دیکھی تو پوچھا کیا ہوا، اور وہ تو جیسے تیار بیٹھی تھی۔ چیختے روتے اس نے رات کا قصہ سنایا اور ماں اسے بس دلاسا دیتی رہے گی۔ کچھ دن گزرے تو اس کے ماموں کے گھر سے رشتہ آیا۔ حاجی صاحب نے اپنی بیگم سے کہا کہ جاؤ نینا کی مرضی پوچھو۔ کھڑکی میں کھڑی نینا سب سن رہی تھی۔ ماما کو پاس آتا دیکھ کر کہنے لگی ماں مجھے کچھ وقت دو۔ پھر ساری رات اور دن گزرنے کے بعد جب حاجی صاحب کو کہتے سنا کہ میں اپنی بیٹی سے خود پوچھوں گا، اس کے دل میں ایک عجیب سا درد پیدا ہوا۔ وہ اپنے بابا کو انکار نہیں کر سکتی تھی، مگر ساری زندگی وہ اپنے ہونے والے شوہر کو بھی دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ اسے فیصلہ کرنا تھا اور کرنا بھی لازم تھا۔ اس کے کانوں میں ایک ہی بات تھی، ان کی سفید داڑھی کو داغ نہ لگنے دینا، داغ نہ لگنے دینا۔ دروازہ بجا تو اس نے کہا بابا آ جائیں۔ ارے میرا پتر، تمہیں کیسے پتا کہ میں ہوں؟ بابا جان آپ کی خوشبو آپ کی موجودگی بتاتی ہے۔ اچھا پتر، تمہاری ماں نے تم سے جو بات کی ہے، تمہارے گھر سے، تمہارے ماموں کے گھر سے تمہارے لیے رشتہ آیا ہے۔ اور وہ رونے لگی۔ نہ پتر، آخری فیصلہ تیرا ہی ہوگا۔ بولو پتر۔ بابا نے کہا بابا جیسے آپ خوش ہوں، اور پتر تم؟ میں بھی خوش ہوں بابا، آپ کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اور پھر 2 ماہ بعد اس کی شادی ہوگی اس کے ماموں کے بیٹے سے۔ یہ سب سوچتے سوچتے اس کی آنکھوں سے کب آنسو بہنے لگے اسے اندازہ ہی نہ ہوا۔ دروازے کی آواز پر اپنی سوچ سے باہر آئی اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر خود سے پوچھنے لگی کیا آخری فیصلہ میرا تھا؟ ہاں میرا تھا۔ کیا میں خوش ہوں؟ ہاں میں خوش ہوں، خود سے پوچھنے لگی۔ سب کہتے ہیں میں بہت خوش ہوں، اور پھر مسکرائی۔ کچن کی طرف بڑھ گئی اور اپنے کاموں میں لگ گئی۔ اگر آپ کو میری سٹوری پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔